السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان نحوی ترکیب کی یہ تیسری مشق ہے۔ اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی ترکیب ہو چکی، اور اب الحمدللہ رب العالمین کی ترکیب کرتے ہیں۔ الحمد یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، اور لام حرف ہے، لام حرف جار ہے۔ اللہ اللہ کا نام ہے، اس کو اسم جلالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ رب یہ بھی اسم ہے، اور العالمین بھی اسم ہے۔ تو اس جملے میں کوئی فعل موجود نہیں ہے، نہ یہاں کوئی اسم فاعل ہے، نہ اس میں مفعول ہے، نہ صفت مشبہ ہے، نہ اس میں تفضیل ہے، نہ کوئی مصدر ہے۔ تو اب آپ آئیں ترکیب کی طرف۔ تو الحمد یہ ہے مبتدا، چونکہ اسم جب بھی اس شروع میں آتا ہے تو اور الف لام اس کے شروع میں ہو یا معرفہ ہو تو، اور اس کے شروع میں کوئی زبر زیر پیش دینے والا عامل موجود نہ ہو، تو ایسا اسم مبتدا کہلائے گا۔ تو الحمد مبتدا، لام حرف جار، یہ لام کو الگ کر دیے، اصل میں للہ میں لام الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ تو لام حرف جار، اللہ اسم جلالت یہ موصوف، آگے رب العالمین یہ دونوں مل کر اس کی صفت ہو جائے گی، اور رب مضاف، العالمین مضاف الیہ۔ چونکہ دیکھو نا یہاں وہی بات آ گئی، رب الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور نکرہ ہے، لہٰذا یہ ہو جائے گا مضاف، اور العالمین مضاف الیہ۔ مضاف الیہ مل کر اللہ کو ہم نے بنایا تھا موصوف، تو یہ ہو جائے گی اللہ کے لیے صفت۔ اللہ اسم جلالت موصوف، رب العالمین مضاف الیہ مل کر اس کی صفت۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ لام حرف جار کے لیے مجرور ہو جائے گا۔ لام حرف جار اور یہ سارا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ہو جائے گا ظرف مستقر، کیونکہ یہاں پیچھے نہ اس میں فاعل ہے نہ فعل ہے، یہ جو 6 چیزیں بیان کی گئی کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ جار مجرور ہوگا ظرف مستقر ہو کر متعلق۔ اب ہم یہاں اپنی طرف سے نکالیں گے، وہ ہوگا ثابتن۔ ثابتن اسم فاعل ہے۔ اچھا، ثابتن کو ہم نے مرفوع پڑھا، یعنی اس کو پیش دے کر پڑھا، کیونکہ یہ سارا خبر بن جائے گا۔ الحمد مبتدا آیا ہوا ہے تو اس کو ہم خبر بنا دیں گے، لہٰذا ثابتن پڑھیں گے، مرفوع پڑھیں گے۔ تو ثابتن کیا چیز ہے؟ ثابتن فاعل ان کے وزن پر ہے، یہ ہے اسم فاعل۔ اس کے اندر ہوا ضمیر ہم نکالیں گے، وہ ہو جائے گا اس کا فاعل۔ اسم فاعل اپنے فاعل، اور اس کو ہم نے بنایا تھا جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق، تو یہ متعلق ہے، لہٰذا اسم فاعل ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل ہوا، اور یہ ظرف مستقر متعلق سے مل کر یہ ہو جائے گا پورا شبہ جملہ اسمیہ۔ اچھا، انشاءاللہ ہم کل ایک کلپ بنائیں گے، اس میں وضاحت کریں گے کہ شبہ جملہ کیا ہوتا ہے۔ تو ثابتن اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر نکالیں گے، اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے، تمام تعریفیں سارے جہانوں کے مالک اللہ کے لیے، یہ ہے اس کا مبتدا اور خبر کا ترجمہ، کہ پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد خبر کا ترجمہ کریں گے۔ لیکن چونکہ خبر میں پہلے موصوف صفت ہے تو پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے، صفت میں بھی مضاف الیہ موجود ہے، لہٰذا پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے۔ تو یہاں سے ترجمہ شروع کریں گے، پہلے مبتدا کا، تمام تعریفیں سارے جہانوں کے مالک پالنے والے اللہ کے لیے ہیں، یہ ہے مبتدا اور خبر کا قاعدے اور قانون کے مطابق اس کا ترجمہ۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کے پہلے آیت کی یہ گویا کہ ترکیب ہو گئی۔ مزید اعوذ باللہ بسم اللہ کی ترکیب کے لیے آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور اس میں دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ کی ترکیب مل جائے گی پہلے اور دوسرے مشق میں۔ باقی انشاءاللہ مزید جو ہے نا انشاءاللہ آپ ہمارا